بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لوگ کہتے ہیں بہنوں کو اپنے بھائیوں کا کیا بھگتنا پڑتا ہے۔ ہم دو بہن بھائی تھے اور ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اماں ابا نے ہم دونوں کی زندگی دینی تعلیم کے مطابق گزروائی، مگر بھائی کو ہمیشہ ابا سے ایک اختلاف رہتا کہ وہ ہم پر بیجا سختیاں کرتے ہیں، مگر ابا ہمیشہ کہتے تھے کہ میری سختیاں تم لوگوں کے لیے جنت کی ٹھنڈک ہے۔ دوزخ کی آگ انسان کو جھلسا دیتی ہے، اس کا چہرہ بگاڑ دیتی ہے اور پھر وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ مگر میرے بھائی قاسم تب بھی ابا کی باتوں کو نظر انداز کرتے تھے۔ اسکول تو ابا کی سختیاں ہم پر چلتی رہتی، مگر کالج میں قاسم بھائی اپنی منمانی کرنے لگے۔ میری اسکول لے جانے اور گھر لانے کی ذمہ داری قاسم بھائی نے اٹھا لی۔ وہ اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر مجھے اپنے ساتھ بائک پر لے جاتا۔ میں بھائی کو ہمیشہ سمجھاتی کہ بھائی بائک آہستہ چلایا کرو، تو وہ میرا مذاق اڑاتا اور کہتا کہ تم لڑکی ہو، تمہیں کیا پتا بائک کیسے چلانی ہے۔ میں نے ایک روز اماں اور ابا کو بتایا تو ابا نے بھائی کو خوب ڈانٹا، مگر بھائی کی ذات پر تو جیسے کوئی فرق ہی نہ پڑا تھا، وہ اپنی ہی مستی میں گم تھا۔ پھر ایک روز ایسا ہوا جو میری زندگی کو ہلا کر رکھ گیا۔ میری زندگی اس وقت بالکل بدل گئی۔ کچھ حادثے انسان کی زندگی روک دیتے ہیں۔ انسان کی عمر تو بڑھتی رہتی ہے، مگر اس کا دل و دماغ ایک جگہ رک جاتا ہے۔ میرے تو قدم بھی ایک جگہ ٹھہر گئے تھے۔ میں قاسم بھائی کے ساتھ کالج جا رہی تھی جب بھائی کو اپنا ایک دوست مل گیا جو بھائی کو آہستہ موٹر سائیکل چلانے پر اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ قاسم بھائی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ غصے میں آتے ہی موٹر سائیکل تیز رفتار میں چلانا شروع کر دی۔ میں نے بھائی کو کئی بار منع کرنا چاہا، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور پھر میری زندگی کا ہر دیا بجھ گیا۔ میرا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا اور میں عمر بھر کے لیے اپاہج ہو گئی۔ میرے بھائی کی دوستی لوفر لڑکوں کے ساتھ تھی۔ ابا نے ہمیشہ منع کیا، مگر بھائی کی ضد کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑا۔ بھائی اب ہر وقت میری خدمت میں لگا رہتا اور ہمیشہ روتا رہتا، مگر میں بھائی کو ہمیشہ تسلی دیتی اور اس کو سمجھاتی کہ یہ میرا نصیب تھا، جو ہوا اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی جس نے میرے بھائی کو غلط راستوں پر چلنے کا بڑھاوا دیا۔ مگر میرا بھائی میری فکر کرنا نہیں چھوڑتا تھا، لیکن بھائی بہت عجیب ہو گیا تھا۔ وہ اس حادثے کے بعد بہت بدل گیا تھا۔ بھائی روز آدھی رات کے وقت گھر آتا اور آتے ہی غسل خانے گھس جاتا اور پھر نہا کر باہر نکلتا۔ اماں اس کے رویے سے بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ میں جب بھائی سے پوچھتی کہ اتنی رات کہاں رہتے ہیں تو وہ مجھے یہ کہہ کر ٹال دیتے کہ میں کمبائن اسٹڈی کرتا ہوں، مگر بھائی کی آنکھیں اپنی کہی گئی بات کے ساتھ میل نہیں کھاتی تھیں۔ بھائی دن بدن امیر ہوتے جا رہے تھے، ان کے پاس ڈھیر سارا پیسہ آ رہا تھا۔ بھائی کہتے کہ میں ایک روز اپنی بہن کی شادی بہت دھوم دھام سے کروں گا۔ ابا جب بھائی سے ان پیسوں کے بارے میں پوچھتے تو بھائی کہہ دیتے میں کچھ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں، اسی لیے اتنے پیسے کما رہا ہوں۔ گھر میں ہر طرف بے چینی چھائی ہوئی تھی۔ گھر کا ماحول بہت کھنچا کھنچا رہنے لگا تھا۔ بظاہر تو سب ٹھیک تھا، مگر سب کے رویوں میں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کچھ تو اس گھر میں عجیب ہو رہا ہے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وہ تو گزر ہی جاتا ہے۔ ایک روز اماں میرے کاندھے سے لگی رونے لگیں اور کہنے لگیں میں تیری شادی کرنا چاہتی تھی، مگر اب تجھے اس حالت میں کون اپنائے گا۔ اماں کی بات ایک تلخ حقیقت تھی جس کو مجھے ہر حالت میں برداشت کرنا تھا۔ خواب دیکھ لینے سے حقیقت کو بدلا تو نہیں جا سکتا تھا۔ مگر باہر کھڑے قاسم بھائی نے جب اماں کی یہ بات سنی تو وہ ایک دم دھاڑے اور کہنے لگے کہ میں اپنی بہن کی شادی کروں گا، میں اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کروں گا۔ مجھے اس روز اپنے بھائی پر بہت پیار آیا جو اپنی بہن کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اماں ابا نے بھائی کی ضد پر رشتہ دیکھنا شروع کیا، مگر جو بھی رشتہ دیکھنے آتا میری معذوری کی طرف دیکھ کر رشتے سے انکار کر جاتا۔ ایک روز گھر پر ایک بہت غریب گھرانے کا رشتہ آیا۔ لڑکا فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ ہم امیر تھے تبھی انہوں نے مجھے قبول کر لیا۔ مجھے تو حیرت ہوئی کہ کوئی ایک معذور لڑکی کو کیسے قبول کر سکتا ہے، مگر جو نصیب میں لکھا ہو وہ ہم مٹا نہیں سکتے، اور جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں۔ میرے بھائی کے پاس بہت پیسہ تھا۔ میرے بھائی نے میرے لیے بہت جہیز اکٹھا کیا۔ میں معذور ضرور تھی، مگر میرے بھائی نے مجھے کسی پر بوجھ نہیں بننے دیا تھا۔ میری شادی کا تمام خرچہ خود اٹھایا اور دھوم دھام سے میری شادی کی۔
میرے شوہر 2 بہن بھائی تھے، مگر بہن نہ جانے کس بیماری میں مبتلا تھی جو اپنے سگے بھائی کی شادی میں بھی شرکت نہ کر سکی۔ رخصتی کا شور اٹھا تو میں اپنے بھائی کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ اس وقت مجھے بھائی کے سینے سے لگ کر جو تحفظ محسوس ہوا تھا وہ ناقابل بیاں تھا۔ میں رخصت ہو کر اپنے گھر آئی تو یہ کوئی بہت بڑا گھر نہیں تھا، وہ سیدھا سا گھر جو صاف ستھرائی میں اپنی مثال آپ تھا۔ میں نے حیرت سے سب کی طرف دیکھا جو مجھے سہارا دے دے کر میرے کمرے میں لے کر جا رہے تھے۔ گھر میں بس میری ساس سسر اور شوہر ہی دکھائی دے رہے تھے، میری نند تو کہیں بھی نہیں تھی۔ اگلی صبح میری نند کمرے سے نکلی تو وہ بہت خوبصورت تھی۔ میری نند مجھ سے ملنے آئی تو میں اس کی خوبصورتی پر سے نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ وہ میرے پاس آئی اور مسکرا کر کہنے لگی کہ بھابھی آپ تو بہت پیاری ہیں۔ میری نند کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے جو اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہے تھے، جیسے چاند پر داغ ہوتا ہے۔ میری نند کی آنکھوں کے سیاہ حلقے بھی اس کے چاند جیسے چہرے پر داغ کی مانند تھے۔ میری نند بہت اچھی لڑکی تھی، مگر وہ زیادہ وقت اپنے کمرے میں رہتی۔ میری ساس سسر اور میرا شوہر اس کے ساتھ تلخی سے پیش آتے، جس پر میری نند خون کے آنسو روتی تھی۔ ایک شام گھر پر کوئی موجود نہیں تھا۔ عام دنوں میں تو میرے شوہر نے میرا نند کے پاس جانا سختی سے منع کیا تھا، مگر اس روز میں اپنے نند کے کمرے میں گئی اور نند سے پوچھا کیا وجہ ہے، یہ تمہارے بھائی اور تمہاری اماں ابا تم سے اتنی سخت مزاجی سے کیوں پیش آتے ہیں؟ تو میری نند پہلے تو ایک دم چونک گئی، اس کے چہرے پر خوف آیا تھا، پھر کہنے لگی کوئی مجھ جیسی بھی بد نصیب ہوگی جو بے قصور ہو کر بھی قصوروار ٹھہرائی جا رہی ہے، اور پھر چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اس کے ایسے رونے پر حیران ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی بے ساختگی ایک طرف کی اور اس کو اپنے سینے سے لگا کر تسلی دی اور اس سے تمام وجوہات پوچھی، مگر نند کی بات سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب اس نے بتایا کہ میری شادی سے مہینہ پہلے ہی کوئی درندہ صفت انسان اس کی عزت خراب کر گیا تھا، مگر وہ بے قصور ہو کر بھی گھر میں سب کی نظروں میں بری تھی۔ یہ معاشرہ ایسا ہی تو ہے، قصوروار کو کچھ نہیں کہہ سکتے جبکہ بے قصور پر زندگی حرام کر دیتے ہیں۔ مجھے اپنی نند کی بات سن کر بہت حیرت ہوئی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور کہا فکر نہیں کرو، ایسے لوگ بھی زیادہ دیر تک اپنے گناہ کو چھپا نہیں سکتے، بہت جلد تمہارا گناہ گار بھی تمہارے پیروں میں گر کر تم سے معافی مانگ رہا ہوگا۔ ابھی میں اپنی نند کو تسلی دے رہی تھی کہ اچانک باہر دروازہ کھٹکنے کی آواز پر میں چونک گئی۔ میں دروازے پر گئی اور جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے میرا بھائی کھڑا تھا۔ اپنے بھائی کو دیکھ کر تو میں جیسے کھل اٹھی تھی۔ میری نند میرے پیچھے پیچھے باہر آئی تھی، مگر نہ جانے کیا ہوا کہ میرا بھائی میری نند کو دیکھ کر ایک دم سفید پڑ گیا۔ اس کا وجود کانپنے لگا تھا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اس کی ایک دم بدلتی حالت نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ نند کی بھی یہی حالت قاسم بھائی سے مختلف نہیں تھی۔ میرا بھائی ہلکے ہلکے قدم اٹھاتا دروازے سے نکل گیا۔ میں اس کو آوازیں دیتی رہی مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ میری نند بھی پھر روتے ہوئے واپس کمرے میں چلی گئی۔ میں تو یہ سارا منظر دیکھ کر حیران تھی۔ میں تو یہ ماجرا سمجھنے کی کوشش میں لگ گئی، مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے بھائی اور میری نند کا رویہ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ ابھی میں اپنی نند کے پاس جاتی، اس سے پہلے ہی میرے شوہر اور میرے سسر گھر تشریف لے آئے، جس وجہ سے میں اپنی نند کے کمرے میں نہ جا سکی۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ اس بات کو ہفتہ گزر چکا تھا، مگر میں ابھی بھی پریشان اس روز کے معاملات کو ہی سمجھتی رہی، مگر کوئی بھی سرا میرے ہاتھ نہ آیا۔ کچھ دن گزرے کہ میرے میکے سے میری اماں کا فون آیا اور اماں کہنے لگیں کہ تمہارے بھائی کی طبیعت بہت خراب ہے، ہو سکے تو گھر چکر لگا لو۔ بھائی کی طبیعت کے بارے میں سن کر میں تو ایک دم پریشان ہو گئی تھی۔ میرا وہ بھائی تھا جس نے کبھی کوئی پریشانی اپنے دماغ پر سوار نہیں کی تھی۔ میں نے اسی رات اپنے شوہر سے درخواست کی کہ مجھے اپنے میکے جانا ہے، تو میرا شوہر بھی کافی حیران ہوا کیونکہ میں جب سے شادی کر کے آئی تھی تب سے میں نے میکے کا نام نہیں لیا تھا۔ میرا شوہر اسی شام مجھے میکے لے گیا۔ میں گھر میں روتی رہی۔ میری نند مجھ سے بار بار پوچھتی کہ کیا ہوا ہے بھابھی، کیوں رو رہی ہیں؟ میں نے جب اپنی نند کو بتایا کہ میرا بھائی بیمار ہے تو وہ طنزیہ مسکرانے لگی۔ اس کی مسکراہٹ میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ ایک مرتبہ میری روح کانپ گئی تھی۔ میں نے اپنی نند کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ کہنے لگی بہت مان ہے نا آپ کا اپنے بھائی پر۔ میں نے دھیمے سے سر ہلایا تو میری نند نے کہا اللہ ہمیشہ آپ کا یہ مان برقرار رکھے۔ میں اپنی نند کو حیرانگی سے دیکھتی رہی اور پھر اپنے میکے کے لیے روانہ ہو گئی۔
پورے راستے میں روتی ہوئی گھر گئی۔ جیسے ہی گھر پہنچی اپنے بھائی کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میرا بھائی چارپائی پر بے سدھ لیٹا ہوا تھا۔ میں اور میرا شوہر جلدی سے میرے بھائی کے پاس گئے۔ میں نے جیسے ہی بھائی کا نام پکارا، اس نے اپنی لال انگارہ آنکھیں کھول کر ہم دونوں میاں بیوی کی طرف دیکھا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب قاسم بھائی نے میرے شوہر کے آگے ہاتھ جوڑ لیے اور انہیں کہنے لگا، میری بہن پر کوئی ظلم نہ کرنا، اس کو مارنا مت، میں ہاتھ جوڑ کے منت سماجت کرتا ہوں۔ میں اور میرا شوہر میرے بھائی کی بات پر بہت حیران ہوئے۔ مجھے لگا کہ وہ بیماری کی وجہ سے میری فکر کر رہا ہے۔ ہر بیمار انسان کو اپنے سب سے زیادہ عزیز ہی یاد رکھتا ہے، وہ اسی کی فکر میں رہتا ہے۔ اپنے بھائی کی اتنی فکر دیکھ کر میں اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر وہ بار بار بے ہوش ہو جاتا تھا۔ میں بھائی کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ اسی دوران میں حاملہ ہو گئی تو میرے سسرال والوں نے مجھے واپس گھر بلا لیا تاکہ میں اپنے میکے میں رہ کر اپنے بھائی کے لیے پریشان نہ ہوتی رہوں۔ میری نند بہت اچھی تھی، وہ ہمیشہ میرا خیال رکھتی تھی۔ جیسا میں نے سنا تھا کہ نندیں بھابھیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہیں، مگر میرے سسرال میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ میرا شوہر مجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھتا تھا۔ ہر ہفتے میری اماں کا مجھے فون آتا اور وہ کہتی، تمہارا بھائی تمہیں بہت یاد کرتا ہے اور تمہاری فکر میں گھلتا جا رہا ہے۔ چند دن بعد میں اماں کی طرف گئی تو اپنے بھائی سے ان کی بے چینی کی وجہ جاننی چاہی۔ میں نے بھائی سے کہا، آپ کو کیا بات پریشان کر رہی ہے؟ مگر بھائی کی نظر میرے چہرے پر پڑے نیل کے نشان پر ٹھہری ہوئی تھی اور وہ مسلسل میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بھائی کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ میں نے بھائی کو ہلایا تو وہ ہوش میں آیا۔ میں نے بھائی سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ کس بات کی پریشانی ہے؟ تو میرے آگے ہاتھ جوڑ گیا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میری یہ گناہوں کی سزا تمہیں بھگتنی پڑ رہی ہے۔ مگر بھائی کی بات میرے سر کے اوپر سے چلی گئی۔ وہ کس گناہ کی بات کر رہا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا بھائی آہستہ آہستہ پاگل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کبھی مجھ سے تو کبھی میرے شوہر سے معافیا مانگتا اور ایک ہی بات کہتا، میری بہن پر ظلم مت کرنا، تم ظالم مت بننا۔ میرا شوہر اپنے گھر چلا گیا تو میرا بھائی مجھ سے سرگوشی میں پوچھنے لگا کہ تمہارا شوہر تم پہ ظلم کرتا ہے کیا؟ تمہاری نند تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی؟ وہ کیسے اچھا سلوک کرے گی تمہارے ساتھ جب میں نے ہی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا؟ بھائی کی بات پر میں ایک دم چونک گئی اور قاسم بھائی سے کہنے لگی کہ آپ کا میری نند سے کیا لینا دینا ہے؟ ایسا کون سا رشتہ ہے آپ دونوں کے درمیان جس کی وجہ سے آپ کی یہ حالت ہو گئی ہے؟ میرا بھائی جو نیم پاگل ہو چکا تھا اور اس کا علاج چل رہا تھا، اس نے جو بتایا سن کر ساتوں آسمان میرے سر پر ٹوٹ پڑے۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو پاؤں گی اور نہ ہی کبھی اپنے شوہر کے آگے نظریں اٹھا پاؤں گی۔ میں تو اپنی نند کی بھی گنہگار تھی، کیونکہ اس کے گنہگار کا میرے ساتھ بہت گہرا رشتہ تھا۔ بھائی کی بات سننے کے بعد کڑی سے کڑی ملتی گئی اور مجھے اندازہ ہوا کہ میری شادی سے پہلے جب اماں ابا میرے بھائی کے لیٹ آنے پر غصہ ہوتے تھے اور وہ آتے ہی غسل خانے سے جاتے، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ وجہ جان کر میری روح کام گئی جب بھائی نے کہا کہ وہ کالج کے دنوں میں اپنے کچھ لوفر دوستوں کے ہاتھ چڑھ گئے جنہوں نے مل کر میرے بھائی کو بگاڑ دیا۔ میرا بھائی تو غصے والا تھا مگر بد کردار نہیں تھا، لیکن ان کے ساتھ رہنے والے لڑکوں نے میرے بھائی کی زندگی برباد کر دی تھی۔ عقل سمجھ تو بھائی میں بھی تھی، مگر جب شیطان حاوی ہو جائے تو عقل پر بھی پردے پڑ جاتے ہیں۔ میرا بھائی اپنے لوفر دوستوں کے ساتھ مل کر معصوم لڑکیوں کی عزت خراب کرتا تھا۔ ان کی زندگی برباد کرنے کے بعد ان کو اس معاشرے میں سر اٹھا کر جینے کا حق چھیننے کے بعد ان کی ویڈیوز بناتا اور پھر ان کو بلیک میل کرتا، اور جب وہ لڑکیاں ڈر جاتی تو ان سے ڈھیر پیسے مانگتا۔ جو پیسے ادا کر دیتے ان کی ویڈیو ڈیلیٹ کر دی جاتی تھی، اور جو پیسے ادا نہ کر پاتے ان کی ویڈیو لیک کر دیتے، اور پھر لڑکی سمیت وہ پورا گھرانہ خود پر ادھار کا بوجھ اٹھا کر اپنی بیٹی اور اپنے گھر کی بچی کچی عزت کو بچانے کے لیے بھائی کو پیسے دیتے تھے۔ بھائی کو اس گناہ کی لت لگ گئی تھی، اور جس چیز کی عادت ہو جائے اس کے بغیر رہنا تو مشکل ہو جاتا ہے۔ بھائی کو بھی حرام کام کی عادت پڑ گئی تھی، تبھی بھائی ہر روز اپنے کردار کو کیچڑ میں ملا دیتے اور لوگوں کی بد دعائیں حاصل کرتے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری شادی ایسے گھرانے میں کیوں ہوئی اور کیوں میرے شوہر نے مجھ معذور کو اپنایا، مگر اب آہستہ آہستہ اس بات کی سمجھ آنے لگی تھی کہ جب کسی گھر کی بیٹی کی عزت مٹی میں مل جائے
تو کوئی اپنی بیٹی دینے سے بھی گھبراتا ہے۔ اور پھر میری شادی کے بعد میرے بھائی کا میری نند کے ساتھ ملاقات کے وقت ایک دم گھبرا جانا اور اس کا سفید پڑنا پوری کہانی سنا رہا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی اور پھر سنجیدگی سے اپنے بھائی سے پوچھنے لگی کہ جب لوگوں کی زندگی برباد کر ہی دی تھی تو پھر اپنی بہن کے لیے اتنا خوف زدہ رہنے کا کوئی حق نہیں بنتا تھا۔ میرے بھائی نے بتایا کہ ان معصوم لڑکیوں میں میری نند بھی شامل تھی۔ اس وقت گناہ کرتے ہوئے میرے بھائی کو کچھ سمجھ نہیں آیا، مگر دنیا گول ہے۔ اللہ نے قاسم بھائی کو بتا دیا جو گناہ کرو گے وہی ملے گا، مگر اللہ کسی بے گناہ کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ تبھی بھائی کو اس کے کیے کی سزا مل رہی تھی۔ میں نے اس کا مجھے لے کر کوئی بھی ڈر خوف ختم نہیں کیا۔ اس کو ایسے لگتا تھا کہ میری نند نے جب سے میرے بھائی کو دیکھا ہے وہ گھر پر میرے شوہر کے ساتھ مل کر مجھ پر ظلم کرتی ہوگی۔ میرے سسرال میں میرے بھائی کی حقیقت معلوم ہو چکی ہوگی۔ میں اپنے سسرال واپس آ چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے بھائی کی یہ حالت صرف اپنے گناہوں کو یاد کر کے نہیں بلکہ ان کا راز جان کر سب میرے ساتھ برا سلوک نہ کریں، یہ باتیں ہی سوچ سوچ کر میرا بھائی پاگل ہو چکا تھا۔ وہ اکیلا بیٹھا بار بار یہ کہتا رہتا، میری بہن کو کبھی کچھ مت کہنا، میں نے سب برباد کر دیا، میں نے خراب کی اس کی عزت، وہ معاف نہیں کرے گی، وہ میری بہن کو تکلیف دے گی۔ اکثر تو بھائی کی یہ حالت دیکھ کر میں تڑپ اٹھتی، مگر اکثر اوقات دل میں آتا جو بھائی کے ساتھ ہوا وہ بھائی کا ہی کیا دھرا تھا۔ جب کوئی بھائی کسی کی بہن کی عزت خراب کرتا ہے تو اس کو اپنی بہن کی عزت بدلے میں چکانی پڑتی ہے، مگر اللہ انصاف کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ نے مجھ بے قصور کو آزمائش میں ڈالنے کی جگہ بھائی کو اس کے کیے کی سزا دی۔ انسان گناہ کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ سب سے اوپر ایک ذات ہے جو چھپا ہوا بھی دیکھ رہی ہے۔ بھائی کو جو عبرتناک سزا ملی، ہر گناہ گار اس عبرتناک سزا کو دیکھ کر راہ راست پر آ جائے۔ بھائی زندہ رہ کر بھی مر چکے تھے، وہ سانس تو لے رہے تھے مگر جینا بھول گئے تھے۔ ایک وقت تھا جب وہ کڑیل جوان تھے، ہمت طاقت رکھتے تھے، اپنی طاقت کے بلبوتے پر بھائی نے گناہ پر گناہ کیے، مگر اب وہ وقت تھا جب بھائی خود سے پانی کا گلاس بھی نہیں پی سکتے تھے۔ اللہ نے بھائی کو بے بس کر کر یہ بتایا کہ ہم پینسل کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں، ہماری یہ قوت مدافعت وقتی ہے اور ایک روز سب فنا ہو جانا ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہنا۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں کی ہر شے ایک دن ختم ہو جانی ہے، پھر کس بات کا غرور، کس بات کی انا؟ انسان گناہوں کا پتلا ہے۔ میں اپنے سسرال گئی اور جاتے ہی اپنی نند کے آگے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی اور اس سے کہنے لگی اگر ہو سکے تو میرے بھائی کا کیا گناہ اس سے معاف کر دو، شاید اس کی سزا میں کچھ کمی ہو جائے۔ میری نند نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا کہ بھابھی آپ جتنی اچھی ہیں، میں نے اللہ کی رضا کی خاطر اور آپ کی اچھائی اور نیکی کو دیکھ کر آپ کے بھائی کو اسی روز معاف کر دیا تھا جس روز اس کا اور میرا اس خوفناک رات کے بعد دوبارہ سامنا ہوا تھا۔ اس نے جو کیا وہ اس کا فعل تھا، اس نے اپنے کیے کا جواب دینا ہے۔ میرے دل میں اس کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے، میں نے اسے سچے دل سے معاف کر دیا ہے، خدا بھی اس کو معاف کر دے۔ میں اپنی نند کی فراخ دلی دیکھ کر حیران تھی کہ اس نے اپنی ساتھ پر اتنے زخم جھیلنے کے بعد بھی میرے بھائی کو معاف کر دیا تھا۔ میری نند کا رویہ ابھی بھی میرے ساتھ ویسا ہی تھا۔ میں نے جب اپنی نند سے کہا کہ میں تمہارے بھائی اور ساس سسر سے بھی اپنے بھائی کے کیے گئے گناہ کی معافی مانگوں گی تاکہ تمہارے لیے زندگی کچھ آسان ہو جائے، تو اس نے مجھے کہا کہ یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ جو ہوا وہ میرا نصیب تھا، مگر مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ میرے ماں باپ نے، میرے بھائی نے، جنہوں نے ساری زندگی میرے ساتھ گزاری، جن کو میرے ہر اچھے برے کام کا علم ہوتا تھا، وقت آنے پر انہوں نے بھی میرا ساتھ نہ دیا اور مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، جبکہ وہ جانتے تھے کہ میرا ساتھ ظلم ہوا ہے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں، لیکن ہونے کو کون ٹال سکتا ہے۔ میرے اپنوں نے میرا اس وقت ساتھ چھوڑ دیا جب مجھے اپنوں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ معاشرے میں تو پہلے ہی میں بدنام ہو چکی تھی، مگر میرے گھر والوں نے بھی مجھے مارنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ میرا دل مر چکا ہے، میرے دل میں اب ان سب کے لیے کوئی امید کا گوشہ نہیں رہا۔ میں جانتی ہوں کہ ان کو اب بھی میری بات پر یقین نہیں آئے گا اور نہ ہی یہ مجھے ان سے کسی ہمدردی کی ضرورت ہے۔ میری نند کی بات سننے کے بعد میرا ضمیر مجھے مزید تکلیف دیتا تھا۔ میں بے گناہ ہو کر بھی ہمیشہ ایک ہی بات سوچتی رہتی کہ نہ جانے وہ کون سا موڑ ہوگا جب رب میرے بھائی کے کیے کی پکڑ مجھ سے کرے گا۔ اسی دوران اللہ نے مجھے ایک پیاری سی بیٹی سے نوازا۔ جس روز میری بیٹی پیدا ہوئی اس روز کے بعد میں نے اپنے میکے جانا چھوڑ دیا۔
अम्मा अक्सर कहती कि तुम घर क्यों नहीं आती, तो मैं अम्मा से कहती कि मैं ऐसी जगह नहीं आ सकती जहाँ गुनाहों की जड़ हो। मैंने अपनी बेटी की परवरिश अपनी नंद के हाथों करवाई। वो उससे अपनी बेटी समझती थी और मेरी बेटी भी मेरी नंद को अपनी माँ समझती थी। मेरी बेटी की पैदाइश के 2 साल बाद मेरे भाई की मौत हो गई। जिस रोज़ मुझे भाई की मौत का इल्म हुआ, मुझे ऐसे लगा जैसे मैं दूसरा सांस नहीं ले पाऊंगी। मगर जब नंद को देखती तो अपने कंधों से एक बोझ हल्का होता महसूस होता था। मगर उस रोज़ के बाद मैं तो खामोश सी हो गई, लेकिन मैंने अपनी नंद के चेहरे पर एक सुकून देखा था। वो बेशक मेरे भाई को दिल से माफ़ कर चुकी थी, मगर उसकी जगह कोई भी औरत होती तो वो कभी भी खुद पर हुए जुल्म को भूल ना पाती। जहाँ मुझे अपने भाई के जाने की तकलीफ थी, वहाँ ही अपने नंद को पुरसकून देखकर मुझे भी सुकून महसूस होता। मेरा भी दिल मुतमईन हो जाता कि दुनिया में ही गुनहगार को उसके किए की सज़ा मिल गई और एक बेकसूर को इंसाफ मिल गया। और ये भी रब की मर्जी थी, वगरना ये इंसान के हाथ में होता तो वो चाहकर भी किसी के साथ इंसाफ ना कर पाता। अगर इंसाफ करने का हक मुझे दिया जाता तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि मैं कभी भी इंसाफ ना कर पाती और कहीं ना कहीं अपने भाई को सज़ा देने में चूक जाती। लेकिन अल्लाह तो मेहरबान रहम करने वाला है। मेरी नंद की खामोशी ने मेरे कड़ियल जवान भाई की क्या से क्या हालत कर दी थी। और फिर बेशक रब दिलों के राज जानता है। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल एक नई दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ।